میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک اور ریسپی۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کوکنگ کرسپی فوڈ میں آپ کا ویلکم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ریسپی کے ساتھ۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی چٹپٹی چٹنی کیسے تیار ہوتی ہے لیمبو کے ساتھ، جس کے لیے میں نے 4 عدد لیمبو لیے ہیں، 1 میں نے ٹماٹر لیا ہے، 4 عدد میں نے سبز مرچیں لی ہیں، 2 عدد میں نے چھوٹی سائز کی آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز لیے ہیں، لہسن کے میں نے دانے 3 سے 4 عدد لیے ہیں، یہ میں نے لیا ہے پودنا اور دھنیا۔ اس کے بعد کھڑے مسالے میں نے کالی مرچ، زیرہ اور یہ اس کے بعد زیرہ ہے، لونگ ہے، کالی مرچ ہے اور یہ دال چینی ہے، اور پیسے ہوئے مسالے میں نے سکا دھنیا لیا ہے، ہلدی 1 چٹکی کے برابر میں نے لی ہے، سرخ مرچ اور نمک حسب ذائقہ۔ ساتھ ہی 1 ٹیبل سپون میں سویا سوس ڈالوں گی، 1 ٹیبل سپون میں چلی سوس ڈالوں گی، اور سب سے بڑی اہم جو بات ہے، اس چٹنی کے اندر ہم برف کا استعمال کریں گے۔ اس چٹنی کو بنا کر آپ 1 مہینے کے لیے فریج میں سیو کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف۔ دو ٹیبل سپون میں اس کے اندر آئل کا استعمال کروں گی۔ ہمارا آئل گرم ہونے تک ہم اس کو اچھے سے تراڑ لیں گے۔ ساتھ ہی اس کے اندر میں نے جو آپ کو میں نے زیرہ بتایا ہے، تھوڑا سا میں نے آدھا ٹیبل سپون لیا ہے یہ، اور کھڑے مسالے یعنی کہ 4 سے 5 عدد اس میں کالی مرچیں اور 4 سے 5 عدد لونگ ہے اور تھوڑی سی دال چینی، اس کو میں ڈال دوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو پکاؤں گی، 2 سے 4 منٹ تک اس کو تراڑ لیں گے۔ یہ لیمبو جو ہم نے لیے ہیں اس کے میں 2 سائز کر لوں گی، اور اس کے اندر سے اس کا جو بیج ہے اس کو میں ریموو کر لوں گی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیمبو کا جو بیج ہوتا ہے یہ کڑوا بہت ہوتا ہے۔ یہ چٹنی بہت ہی مزیدار ہے، اور خاص کر بی پی والے لوگوں کے لیے، جن کا بی پی تیز ہوتا ہے، ان کے لیے بہت اچھی ہے۔ آپ اس چٹنی کو چاولوں کے ساتھ استعمال کریں، نان کے ساتھ استعمال کریں، چپاتی کے ساتھ، ہر طریقے سے یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ سارے لیمبو کے میں نے بیج ریموو کر لیے ہیں، اب ان کو میں اندر ڈال دوں گی اور اس کو 4 سے 5 منٹ تک میں ان کو فرائی کروں گی۔ لیمبو کا چھلکا ہم ساتھ ہی استعمال کریں گے۔ اب اس کے اندر 1 بڑی سائز کی ٹماٹر جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے 2 سے 4 پیس بنا کے وہ ڈالیں گے۔ ساتھ ہی اس کے اندر یہ لہسن کے 4 پیس، 4 سبز مرچیں ثابت ہی ہم نے ڈال دی ہیں۔ یہ دھنیا کٹا ہوا اور ہلدی، جو سرخ مرچ ہے اور نمک ہے، اس کا استعمال ہم ابھی نہیں کریں گے۔ چولہا ہم نے تھوڑا اس کی آنچ ہلکی رکھی ہوئی ہے۔ 1 ٹیبل سپون ہم اس میں چلی سوس کا ڈالیں گے، 1 ٹیبل سپون اس میں ہم سویا سوس کا ڈالیں گے۔ پیاز کی ہم 2 چھوٹی سائز کی پیاز ہیں، اس کو میں نے اندر شامل کر دیا۔
ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। हम इसको 2 मिनट का दम देंगे ताकि हमारे जो नींबू है उसका छिलका अच्छे से गल जाए। मिलते हैं आपसे 2 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा दम कंप्लीट हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी, कलर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इसके अंदर ये लहसुन मैंने जो धनिया और ये पुदीना रखा था करके साफ़, इसको मैं डाल दूँगी। साबुत ही मैंने डाल दिया है, इसकी मैंने कटिंग नहीं की, ज़रूरत भी नहीं है आपको कटिंग करने की। जब हमने इसको ग्राइंड करना है तो सारी चीज़ें खुद ही मिक्स हो जानी है। चूल्हे की आंच हम तेज़ करेंगे। अब हम अपने चूल्हे को बंद कर देंगे। और मेन बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर मैं बर्फ़ का इस्तेमाल करूँगी। अब इसको हम बर्फ़ डाल के ठंडा करेंगे। ये बर्फ़ इसलिए डालनी है ताकि इसके कलर ख़राब ना हो और ये आपकी महीने तक आपकी पड़ी रहे। बर्फ़ इसको फ़ौरन से ठंडा कर देगी और इसी बर्फ़ का इस्तेमाल हम इसके अंदर करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ा सा ये ठंडा होने के बाद। ये मैं सारा सामान जग के अंदर डाल दूंगी बर्फ़ समेत। अब इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक, आप नमक अपने हिसाब से इसमें जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसका टेस्ट ऐसे ही आएगा जैसे कच्चे आम की चटनी आप बनाते हैं। बाकी हम ये फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको किसी जार में डाल के आप इसको बेशक महीने तक आप रखें। बीपी वाले लोग ये ज़्यादा चटनी इस्तेमाल करें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।